بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ کس پر ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شوہر کے گھر کے متعلق عورت سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ اس نے اس کے بچوں سے اور شوہر سے، اس کے گھر کے معاملات سے کیسا برتاؤ کیا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی، اس کی نگرانی نہیں کرتی، اس معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہ ہوتی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ عورتیں گھر کے اندر حاکم بھی ہیں۔ یہ بھی بات سن لیں کہ عورتیں گھر کے اندر حاکم اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اگر گھر کے اندر کام کرنے کے لیے نوکرانیاں نوکر بھی موجود ہوں، پھر بھی عورت کے ذمہ ہے کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کی غرض سے اس کی نگرانی کرے۔ بعض عورتیں دینداری پر ایسی آتی ہیں کہ وہ سارے گھر کے کام کاج چھوڑ کے مصلی بچھایا، تسبیح ہاتھ کے اندر پکڑی اور اللہ اللہ کرنے لگ گئی، جبکہ گھر کے کاموں کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ گھر کی نگرانی، اس کی نگہبانی اور خاوند کے مال کی حفاظت یہ عورت کے ذمہ فرض ہے، اور جس میں نوکروں کے ذمہ یہ ساری باتیں چھوڑ دینے پر اس کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، اور اگر فرض کے اندر خلل واقع ہو جائے تو پھر نفل، تسبیحات، یہ ساری چیزیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات اور گھر کی ذمہ داریاں، ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بات دوسری پہ اثر انداز نہ ہو، اور ایک بات یہ کہ گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی عبادت ہی میں شمار ہوتی ہے۔ اس کو ایسے ہی نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی گلے پڑی ہوئی ہے، بلکہ یہ جو ذمہ داری ہے اس کو بھی اللہ پاک نے عبادت میں ہی شمار کیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک الگ عبادت ہے۔ یہ نماز، روزہ وغیرہ یہ الگ عبادت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا بدل نہیں ہو سکتی۔ کوئی یوں کہے کہ میں گھر کا کام کرتی ہوں سارا دن، مجھے نماز روزے کا وقت نہیں ملتا، تلاوت کا وقت نہیں ملتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نماز روزہ تلاوت میں لگی رہتی ہوں، گھر کے کام کاج کا وقت نہیں ملتا، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا بدل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ دونوں کرنا ہی عورت کے ذمہ ضروری ہے۔ کیوں کریں؟ فرض پورے کرتی رہیں اور گھر کا کام کاج کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ذکر، تسبیح، تلاوت جو کچھ آتا ہو وہ پڑھتی رہیں، یہ سارا کا سارا بھی عبادت کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ اور کام کاج کرنا یہ تو صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ جو عورتیں کام کاج کرتی رہتی ہیں گھر کا، وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ گھر کا جو کھانا پکانا ہے وہ عورت کے ذمہ ضروری نہیں، بلکہ دیانتاً واجب ہے کہ اس کا شوہر اس کو کہے کہ یہ کھانا پکاؤ، تو پھر اس کے ذمہ ضروری ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ یہ سیاہ پہاڑ کے پتھر اٹھا کے وہ سفید پہاڑ پہ لے جا، اور سفید پہاڑ جو ہے وہ سیاہ پہاڑ پہ لا کے رکھ دے، تو عورت کے لیے یہ ماننا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اتنی بڑی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس رشتے کی اہمیت کو اور شوہر کے حکم کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اس بات پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کھانا پکانا اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کاج کرنا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے اس کے سامنے۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس قدر گھر کا کام کرتی ہیں کہ اسی کو اپنے سر پہ ہر وقت سوار رکھتی ہیں۔ اگر مردوں کو 2 دن بھی یہ کام کرنا پڑ جائے تو ان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کا اس اعتبار سے بھی ایک خیال رکھا جائے کہ وہ مردوں کے گھر کا اتنا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں اور بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، انہی پریشانیوں میں الجھ کے۔ تو اس اعتبار سے وہ مردوں کی بہت بڑی محسن بھی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ ہمارا جو دین اسلام یہ بہت خوبصورت تعلیم ہمیں دیتا ہے، اور ہر معاملے میں تقریباً ہمیں اعتدال ہی کا حکم دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔